علیکم، کیسے ہیں؟ اور خیریت سے ہیں وعلیکم آپ؟ السلام سر، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ سر؟ میں ملتان پاکستان سے۔ اللہ آپ کو بہت سلامتی دے۔ حکم کریں میرے بھائی، کیا حکم ہے؟ سر چند ایک کویسچنز ہیں، وہ اس جی طرح سر، سے کہ کچھ تو بکس پہ ہیں، جو احادیث کی بکس ہیں، جی سر، اور ایک تو طارق صاحب ڈسکس کر رہے تھے وہ اولی الامر منکم کے حوالے سے نا، جی سر، جی۔ وہ یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ ہوں، اللہ نے اپنی اطاعت کرانی تھی اور رسولوں کا اہتمام کیا، اس کے بعد و اولی الامر منکم کا اہتمام اور اس کی پروٹیکشن کیوں نہیں کی؟ یا کیسے پروٹیکشن کرتا مثلا؟ کیسے کرتا اللہ تعالیٰ؟ مثلاً ایسے کہ دیکھیں، رسول کو وحی دی، رسول کو صحابہ سے یا دین سے اس کے وسائل دیے، رسول کو کوئی خطرہ ہوتا تھا تو آگاہی مل جاتی تھی پہلے سے، جی، تو ائمہ کو لیکن بھی وَأُولِي ملتی ہے۔ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ٹوٹل اللہ پاک نے ہم پہ چھوڑا اور ہمیں اس کنفیوژن میں ڈال دیا کہ ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ میں کون کون فال کرتا ہے بیسیکلی۔ اہل تشیع تو کے یہ ہے نبی کہ صاحب فرما رہے دیکھیں، ہیں اللہ امام تعالیٰ یہ تو مہدی ہیں۔ کرتا ہی نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ تو ہادی ہے، اللہ تعالیٰ ہادی ہے، قرآن ہادی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہے۔ یہ ہے کہ کسی کو آپ کنفیوژن میں ڈال دیں، یہ اللہ تعالیٰ کے شان کے خلاف ہے۔ تو اس نے دین بھیجا ہدایت کے لیے اور اس میں بیان نہ ہو، مگر یہ کہ لوگ بعد میں چھپائیں۔ لوگ اگر بعد میں چھپا دیں، بعد میں اس کو چینج کریں، وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے۔ یہ قرآن کا فرمان ہے، وما علی رسولنا الا بلاغ المبین۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلاغ مبین واجب۔ ان کا کام یہ ہے کہ واضح طور پہ لوگوں کو سمجھائیں۔ ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن مجید ہدایت دے دیتا ہے۔ آپ ہدایت ہی نہ کریں، ایسی بات کہتے ہیں، لوگوں کو سمجھنا ہے کہ مقصود مراد کیا ہے، تو پھر آپ لوگوں کو حیرت میں رکھا نا، وہ لوگوں میں اختلاف شروع ہو جائے گا، ایک دوسرے کو مار دیں گے۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ جو آپ کنفیوژن کی بات کر رہے ہیں، یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، بعد کی بات ہے، سیاست کی بات ہے، لوگوں کی جانب سے۔ ہاں، یہ لوگوں کی لالچ کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے، اللہ کی جانب سے نہیں ہے۔ جی سر۔ اور دوسرا سر یہ کویسچن یہ ہے کہ دیکھیں، اہل سنت اور اہل تشیع کا جو اختلاف ہے وہ برقرار رہے گا انلیس کہ ہمارے پاس کتابوں کے اوپر، جو ہماری کتابیں جیسے آپ کی اصول کافی یا باقی معتبر کتابیں، اسی طرح ہماری بخاری مسلم اور باقی کتابیں، یہاں پہ اختلاف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ائمہ اطہار کے حوالے سے کوئی روایات نہیں لی گئی ہماری معتبر کتابوں میں، صحیح۔ جبکہ ان کی جب کلیکشن ہو رہی تھی احادیثوں کی، بخاری صاحب یا مسلم صاحب جب کر رہے تھے، تو یقیناً کوئی نہ کوئی امام اس وقت موجود ہوگا، غالباً امام موسیٰ کاظم ہوں گے یا علی رضا ہوں گے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو کیا انہوں نے ان کو ضعیف راوی یا کچھ ان کے بارے میں خود لکھا ہے بخاری مسلم نے کہ ہم نے اس وجہ سے ان سے حدیث نہیں لے رہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں آپ کے لیے خدمت میں وہ ڈھونڈنا چاہتا ہوں کہ احمد بن حنبل نے اور آپ کے علماء نے ہمارے ائمہ علیہ السلام کے متعلق دیکھیں، یہ آپ کے محدثین کے نزدیک یہ حدیث بڑا مشہور ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے حدیث نقل کرتے ہیں احمد بن حنبل وغیرہ کہ وہ انہوں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے اپنے والد سے سنا، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے وہ نقل کرتے ہیں، وہ اپنے والد امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، امام موسیٰ، اور وہ اپنے امام محمد باقر علیہ السلام سے، وہ امام سید الساجدین علیہ السلام سے، وہ امام حسین علیہ السلام سے، اور وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، یہ حدیث کافی مشہور ہے۔ اس کا سلسلہ میں نے آپ کو بتا دیا، سلسلہ یہ حدیث یہی ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے نیشابور میں اس حدیث کو، جب محدثین کی بہت بڑی تعداد، وہ خراسان جا رہے تھے تو ان کا قافلہ جب وہاں سے گزر رہا تھا تو محدثین بہت زیادہ جمع ہو گئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں، تو کہ
فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر رہے ہیں، اسے علم اخذ کریں. تو انہوں نے ان کے سواری کے سامنے جب بہت ہی اصرار کیا تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اونٹ پہ جو سائبان تھا ان سے سر نکال دیا اور یہ حدیث ان کو سنا دیا کہ میں نے اپنے والد سے سنا حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک. اسی سند کے ذیل میں آپ کے محدثین کے بہت سارے اقوال ہیں کہ یہ سند اتنا مبارک ہے، اور انہوں نے کہا ہم نے اس کا تجربہ کیا کہ اگر آپ کسی بیمار پہ سند کو پڑھیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کو فوراً شفا ملتی ہے. احمد ابن حنبل وغیرہ ان بہت سارے محدثین کا یہ قول موجود ہے کہ اگر آپ اس کو کسی بیمار پہ پڑھیں سند کو تو اس کو شفا ملتی ہے، اسی صرف سند کو پڑھیں. تو یہ کسی نے نہیں کہا کہ یہ حضرات ثقہ نہیں ہیں. دیکھیں بخاری صاحب نے جن لوگوں سے حدیث نقل کیا اور اس کے جو مشائخ ہیں انہوں نے جن لوگوں سے حدیث نقل کیا یہ لوگ منحرف تھے اہل بیت علیہ السلام سے. اور یہ لوگ دیکھیں یہ ایک ان کا اپنا سلسلہ اسانید ہے، ان کو بخوبی پتہ تھا کہ اگر ہم اہل بیت علیہ السلام سے حدیث نقل کریں گے تو پھر بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا. اور یہ یعنی اس زمانے میں بھی اہل بیت علیہ السلام کا کیمپ اور تھا جو گورنمنٹ کا کیمپ ہے، علماء کے خلافت وقت ہے، عمرائے وقت ہے، ان کے طرفدار جو اکثریت علماء ہیں ان کا کیمپ اور تھا. ان کے اپنے عقائد ہیں، ان کے اپنے نماز پڑھنے کے طریقے ہیں، ان کا اپنا فقہ ہے، سب کچھ. اور ان کو بخوبی پتہ تھا اہل بیت علیہ السلام کے جو ائمہ ہیں ان کا عقیدہ کچھ اور ہے. تو ان حضرات کو بخوبی پتہ تھا کہ اگر ان کے پاس جائیں گے، علم اخذ کریں گے، ان سے حدیث نقل کریں گے تو بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، بہت کچھ. اسی لیے اسی تعصب کے بنا پر انہوں نے اخذ نہیں کیا اور نقل نہیں کیا. صرف بخاری نہیں ہے، بخاری کے جو اساتید ہیں، بخاری کے بہت سارے اساتید ہیں جن سے وہ حدیث نقل کرتا ہے، اور ان کے اساتید کے اپنے مشائخ ہیں. وہ مشائخ چلتے جائیں نسل بنسل، ان کے مشائخ کے پیچھے والے نسل کے مشائخ ہیں. ان لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام سے کیوں احراز کیا ہے اس کی وجہ بہت واضح ہے. اس کی وجہ یہ ہے، پہلی بات ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے اہل بیت علیہ السلام پہ بہت سختی ہوتی تھی. جو ان کے پاس جاتا تھا، ان کے پاس رفت و آمد کرتا تھا، ان سے اخذ کرتا تھا، اس شخص پر اگر وہ گورنمنٹ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس سے بہت زیادہ اخذ کرتا ہے تو اس شخص کو وہ دشمنی کرتے تھے اس سے. یعنی وہ شہر کا جو گورنر ہوتا تھا، شہر کے جو بڑے علماء ہوتے تھے، اس سے وہ دشمنی کرتے تھے. یعنی اس پہ ہو سکتا تھا وہ جیل میں چلے جائے، ہو سکتا وہ کوئی کیس اس کے لیے بنا دیں، اس لیے احراز کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور پھر ان لوگوں کے اپنے ذاتی بھی کیا ہوتے تھے، ذاتی فرقہ وارانہ تعصب بھی ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا، کہ ہم نے اگر بھائی ان سے، ٹھیک ہے وہ مقدس ہیں، بڑے پاک ہیں، لیکن اگر ہم نے اس سے حدیث اخذ لینا شروع کر دی تو پھر تو ایک دو تو حدیثوں تو نہیں ہے نا، پھر دروازہ کھل جائے گا، بہت ساری چیزوں کو ماننا پڑے گا. پھر وہ ان کو پتہ تھا اگر ہم اس طریقے پہ چلیں تو پھر اپنے عوام میں ہم بیگانہ ہو جائیں گے، پھر ہماری کوئی بات نہیں سننے رہے گا، پھر ہمیں بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. تو ان کی نہ اپنے دین کی مسلط تھی نہ دنیا کی مسلط تھی، تو اس لیے وہ انہوں نے اخذ نہیں کیا. اس کی اصل وجہ یہ ہے، کسی نے نہیں کہا اہل بیت علیہ السلام کے متعلق کہ وہ جو ہیں وہ ثقہ نہیں ہے. جی سر. تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر